الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 ہم پڑھ رہے تھے، اور سلسلہ معرفت الصحابہ و اہل بیت کے حوالے سے چند بنیادی جو نکات ہیں انہیں سیکھ سمجھ رہے تھے. اس حوالے سے جو ہمارا نواں موضوع تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو باہمی اختلافات ہوئے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے آخری درس کے اندر پڑھا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں اختلافات کی جو اصل حقیقت ہے وہ قرآن کی تشریح و تفسیر و تعبیر کے اندر اختلاف تو ہو سکتا ہے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے اوپر ان کے درمیان اختلاف ہونا ناممکن ہے. اس کے سب دلائل اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اگلے موضوع میں ہم اس چیز کو بھی پڑھیں گے کہ جو محدثین و فقہاء کی جو اصطلاح ہے مشاجرات صحابہ، تو وہ جو اس کے اندر کہتے ہیں کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے، وہ سکوت کیوں اختیار کرنا چاہیے اس کی وجہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. مگر اس سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ان کے اختلاف کا نام لے کر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہم اس کے حوالے سے پچھلے 2 درسوں میں پڑھ رہے تھے. ہم نے پڑھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت کا الزام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا، اور ان حالات کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بیعت کے لیے مجبور کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت کے اندر آپ سے زیادہ امت کی حکمرانی کا اہل اور کوئی تھا ہی نہیں. چاروں ناچار آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھانا تھا، اور یہی جو ہے سازشوں کا پلان بی تھا، جس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا. بات آگے لے آنے سے پہلے پچھلے دروس میں ایک نقطہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جس کی تفصیل ہم اگلے موضوع کے اندر پڑھیں گے، اور پھر میں آج ایک دفعہ یاد دلا دوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھنا
یہ صواب راہ ہے اور یہ دلیل کی پیروی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا یہ قرآن اور حدیث سے کم علمی کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے صرف تاریخ کو موضوع بنا لیتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے جس کا نتیجہ آج ہم مرزا محمد علی جیسے لوگ دیکھتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ جو بخاری مسلم کی روایت میں ہر درس میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ بخاری مسلم کی روایات کو بیان کرنا ان کا حقیقی پس منظر کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ اگر ہم ظاہری روایات کو لیتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے پورا ایک موضوع رکھا تھا کہ قرآن اور حدیث کی ظاہری جو دلائل ہیں اگر ان سے آدمی سب کچھ ہی اخذ کر لیتا تو پھر 25 مقامات ہم نے ایسے پڑھے تھے کہ جن کو آدمی بغیر صحیح فہم یا بغیر علماء کی تعلیم کے وہ سیکھ سمجھ نہیں سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں، دوسری جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 178 169 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والوں تم پر اپنے مقتولوں کے قتل کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کے حوالے سے تفصیل کا تو خیر موقع نہیں ہے، صرف اگر 2 جملوں میں بات کی جائے تو قصاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یعنی رقبہ حکومت کے اندر اگر یعنی مسلمانوں کے رقبہ حکومت کے اندر اگر کہیں کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو آپ کے دین کا قانون یہ ہے، مارنے والے نے جس ذریعہ قتل سے قتل کیا ہے اسی ذریعہ قتل سے اسے قتل کر دیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اس ذریعہ قتل کو شریعت نے حرام قرار دیا، جیسے آگ میں جلانا۔ اگر کسی نے آگ میں جلا کر کسی کو مارا ہے ہم اسے آگ میں جلا کر نہیں مار سکتے، ہمیں شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ جس ذریعہ قتل سے اس نے مقتول کو قتل کیا ہے قاتل کو بھی اسی طرح قتل کرنا لازم ہے۔ اور ہم پڑھیں گے کہ جو قتل کرے گا وہ صاحب حکومت، وہ حاکم ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر فرمایا، یعنی اگلی آیت میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے، یا اولي الالباب لعلکم تتقون، اے عقل والوں تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی، جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی تو اللہ کی توفیق سے وہاں ہم نے بہت تفصیل سے اس آیت کے معنی مفہوم کو سمجھا تھا۔ یہ بڑی عظمت والی آیت ہے۔ 2 جملوں میں اگر یہاں بات کی جائے تو آپ اگر قصاص کے قانون کو کھڑا کر دیتے ہیں تو آگے لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ قصاص کے قانون کو کھڑا نہیں کرتے تو قاتل، قتل کرنے والا، اس کو اگر اس بات کا یقین ہوگا میں قتل کرنے کے بعد جیل کاٹ کے چھوٹ جاؤں گا، وہ قتل سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جیل کاٹ کے آنے کے بعد وہ پھر کسی اور کا بھی قتل کر سکتا ہے۔ تو قصاص کے قانون کے علاوہ دنیاوی جو قوانین ہیں وہ جرائم کو روک تو سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے جرم کیا اگر اسی کو ختم کر دیا گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو جو اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے، یہ واقعی عقل لگتی بات ہے۔ لیکن ذرا اس بات کو سمجھیں کہ جو یہ قصاص کا قانون ہے، یہ اگر مثال کے طور پر ہمارے لیے ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے تو بالاولیٰ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس معاشرے کو کھڑا کیا ہے جس معاشرے کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ تم لوگوں نے
اس معاشرے کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اچھا میں پڑھتا نہیں کیونکہ ویسے ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھی سامنا مرزا صاحب کے مقلدین سے ہے، کہیں مقلدین کی بھی رگ حمیت نہ پھڑک جائے، تو اس لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہوا جا رہا ہوں کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ وہ آپ نے سورہ بقرہ کی جو آیت بتائی وہ تو منسوخ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر پہلے سے لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا، زخموں کا بھی۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، پس جس نے معاف کر دیا قصاص میں ولیوں کی طرف سے معاف کر دیا گیا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، پھر جو اللہ کے نازل کردے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو وہ ظالموں میں سے۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، دوسری تمام باتیں اس سے قطع نظر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لازمی سی بات ہے ان آیات کے سب سے اولین مصداق ہیں۔ جب وہ مصداق ہیں تو اس صورت میں کیا وہ اپنے مقتول کے قتل کا بدلہ لینا ان کے لیے لازم ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی میرے پیارے توجہ سنیں میری بات جو میں بتا رہا ہوں آپ، اور اگر ان کے لیے قصاص لینا لازم ہے تو سمجھیں کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص لینا تو ان کے لیے بالاولی لازم ہوگا نا، یہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اور اس لیے بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل والوں تمہارے لیے قصاص لینے کے اندر زندگی رکھی گئی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لے لیا جاتا ہے تو کل کو علی شہید نہیں ہوں گے۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ پڑھیں گے وہ تو ہم انشاءاللہ۔ اگر عثمان کے قاتلین سے آج بدلہ لے لیا گیا تو کل حسن شہید نہیں ہوں گے، پرسوں حسین شہید نہیں ہوں گے، پھر عبداللہ بن زبیر شہید نہیں ہوں گے، اور اسی طرح لائن سے جو مسلمان سربراہان کو شہید کیا گیا ان میں سے کوئی سلسلہ شاید نہ ہوتا، اگرچہ قاتلین عثمان سے پہلے دور کے اندر ہی بدلہ۔ بات یہ ہے، میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو ہماری کیفیت یہ ہے ہم بڑے علم کے دریا بہا رہے ہوتے ہیں اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو ایک طرف رکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یعنی قرآن اور حدیث سے علم سے کوئی بھی اوپر نہیں ہے، اوپر یہ ہے۔ اچھا دوسری طرف ہماری کیفیت یہ ہے اسی یعنی کہ وہ جو ہماری قوم شعیب والی حرکت ہے نا کہ ہم جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ بات کریں کہ ہم ان کی پالیسیز پر بحث کرنا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت علمی کارنامہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے وہ فوراً ہم اپنے منہ کے زپ لگا کر ایسے بڑھ جاتے ہیں جیسے قوم شعیب، لینے کے بعد کچھ اور دینے کا کچھ اور۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناسبیت سے محفوظ رکھے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز کے اوپر بات کی جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم شعیب والی حرکت بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ آپ ایک طرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماشاءاللہ، میں آپ کو وہ درس یاد ہوگا جس میں ہم نے صحابہ بحیثیت حکمران امت پڑھا تھا کہ ایک خلیفہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ اوقات نہیں تھی کسی ایک آدمی کی بھی کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حرف بھی کہتا، لیکن جب سب سے پہلے اس چیز کو فراموش کیا گیا کہ خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کا حکم کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سارا فساد شروع ہوا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات غور طلب ہے کہ جو قاتلین تھے وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ تو خیر ہمارے ہاں تو
محمد علی مرزا جیسے بے غیرت لوگ ہیں جو سیدھا سیدھا عوام کو یہ پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں صحابہ ملوث تھے. وہ تو اللہ نے توفیق دی, آج ہی میں تو انشاءاللہ اگلے درس تک ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ اس میں صحابہ کسی بھی طرح ملوث نہیں تھے. پھر لیکن اگر بالفرض اس سے بھی آگے کی اگر بات جاتی ہے تو پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے ان بصرہ, کوفہ, یمن, طائف سے آئے ہوئے دیہاتیوں کا ہاتھ تھا کہ جو اسلام کے بارے یعنی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ بالکل اس طرح کے جیسے ابو لولو فیروز نے مار دیا, وہ ذہنی مریض تھا, بات ختم ہو گئی. مطلب ابو لولو فیروز کو شہید کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ ملے تھے اور ان دیہاتی بلبائیوں کو شہید کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ ملے, اور وہ بھی پری پلان. پچھلا درس یاد ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کا وہ خط پکڑا, ان لوگوں کو پکڑا, ان کو پکڑ کے بات کی کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ساتھ تم مدینے پہنچو, ایسی تمہارے درمیان میں آپس میں کمیونیکیشن, یہ کمیونیکیشن کس طرح ہوئی؟ اس کا مطلب جو تم دکھا رہے ہو بات اس طریقے سے آپ اندازہ. ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب کیا گیا کہ اس میں آدھے مسلمان جہاد کے لیے گئے ہوئے, لازمی آدھے حج کے لیے جائیں گے. آدھے جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور آدھے حج کے لیے جائیں گے. مدینہ اپنے لوگوں سے یکسر خالی ہوگا سوائے چند حضرات کے. جو چند حضرات موجود ہوں گے, لازمی بات ہے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کی قائم مقامی کر سکتے ہیں وہی بعد میں بیعت بھی کریں گے. تو جیسے میں نے توجہ دلائی تھی, مرتضیٰ کو مار دیا جائے تو بے نظیر پہ الزام لازمی آئے گا, اور بے نظیر کو اگر مار دیا جائے تو مشرف پہ الزام لازمی آئے گا. اور پھر میں نے آخری بات یہ کی تھی کہ اگر حسین شہید ہو جائیں تو یزید پہ الزام, تو اگر عثمان کے فوراً بعد علی کی بیعت ہو رہی ہو تو علی پہ الزام کیوں نہیں آئے گا؟ یہ ایک فطری بات ہے. جب ان پہ آ سکتا ہے تو ان پر بھی, اور ہم نے پچھلے درس میں اس کے دلائل پڑھے. اب یہاں سے مزید بات آگے لے آنے سے پہلے, یعنی کہ وہ طبقہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے کھڑا ہوگا, ایک تو یہ تھے بلوائی جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, ایک طبقہ وہ جو قصاص کے لیے اب کھڑا ہوگا, ان میں سر فہرست اب جو قصاص کا مطالبہ سب سے پہلے کر سکتے ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی ہیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ سے, اور خاص طور پہ یعنی کہ ملی تعلق کے اعتبار سے بھی اگر سب سے بڑا رشتہ ہے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہم عنہن کا ہو سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین پر ان کی جان سے حق رکھتا ہے, نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں, نبی کی بیویاں مومنین کی. تو ازواج مطہرات وہ بعد میں زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ وہ قصاص کا مطالبہ کریں. یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ بھی کیا اور اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی, جو کہ آپ کو کرنا بھی چاہیے, جو کہ آپ کو, وہ عائشہ جو لوگوں کو طہارت کے مسائل سکھا سکتی ہیں, وہ عائشہ جو لوگوں کو نماز سکھا سکتی ہیں, وہ عائشہ جو لوگوں کو روزوں کے مسائل سمجھا سکتی ہیں, وہ عائشہ جو معاشرت کے معیشت کے مسائل سمجھا سکتی ہیں, وہ عائشہ سیاسی جگہ پر آ کے کہیں پہ اگر ہم کمزور پڑنے کی طرف جا رہے ہوں تو وہ عائشہ وہ نہیں بتا سکتی. وہاں آپ ترمذی کی روایت پڑھ کے نہیں سنا سکتے. ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جمہوری حکومت میں عورت کو عہدے پہ بٹھانے پر بھی راضی ہو جاؤ اور ایسے موقع پر آ کے آپ ترمذی کی روایت سنو کہ جس قوم کی حکمرانی عورت کرے وہ قوم کبھی فلاح ہی نہیں پا سکتی. وہ حکمرانی کی بحث ہی نہیں, وہ بحث ہے مسئلے کو سمجھانے کی. اگر عائشہ نے کسی بھی دن اپنے بارے میں یہ بات کہی ہو کہ میں تمہاری حکمرانی کر رہی ہوں یا علی کی خلافت غلط ہے, جیسے کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, اور اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی اعتراض ہو سکتا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, ان کی بیویاں, نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. اچھا جی, پھر اس کے بعد اب ایک مسئلہ سمجھیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ, بلکہ میں یہ بات کرنے سے پہلے بھی بلکہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں. کیا ہے کہ یہ جو میں باتیں پڑھتا ہوا جا رہا ہوں نا ترتیب سے,
بہت ممکن ہے کوئی کہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے مطلب ایک طرف کے طبقے کا مقدمہ تو حل ہو رہا ہے، دوسری طرف کے مقدمے کا آپ ذکر تک بھی نہیں کر رہے ہو. مطلب عائشہ معاویہ کی طرف سے تو آپ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، علی کی طرف سے بات کرتے نظر آتے. اور کوئی پوچھے اس بات کو کہ اگر آپ نے اپنے ہوش کے ناخن کسی اور کو نہ دے دی ہوں تو اس کو کبھی خود بھی لے لیں. کہ بات یہ ہے کہ علی کا مقدمہ تو ہر محرم پہ لڑا جا رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا تھا اس کو تو ہمارے والے ذاکرین بھی بتاتے ہیں. ہمارے پاس بھی تو ذاکرین ہیں نا، ان کے پاس ہی تھوڑی ہے. تو ہر جگہ آپ کو ملیں گے جو محرم میں ان کے رنگ ہی چینج ہوتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا پھر لازمی سی بات ہے کہ ان کا موقف کیا تھا اسے تو بتانے والے پوری طرح، بلکہ اسے تو اس طرح بتانے والے موجود ہیں علی حق پر تھے یا غلطی پر تھے. سنو، اور یہ بتا کون رہے ہیں؟ جن کی پوری زندگی غلطیوں سے بھری پڑی ہے. آدمی بولے جاؤ منہ بیچ کر مسور کی دال لے آؤ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہم تو سلف کے اقوال پڑھ رہے ہیں. تو پڑھتے ہی نہیں. تم سے پوچھا کس نے تھا؟ کسی نے آ کے تمہارا دروازہ بجایا تھا کہ تم صحابہ کا مقدمہ اس طرح بیان کرو، وہ حق پر ہے وہ غلطی پر ہے. اور جب دلائل کی باری آئے گی تم سلف کے پیچھے جا کے چھپ جاؤ گے. انہوں نے کہا ہے دلائل دو. نہیں، سنو ذرا بات کو. عائشہ ان کی کوئی غلطی، دلائل کی بنیاد پر ان کی بات ہے. اور ہم مزید انشاءاللہ آگے پڑھ رہے ہیں. ابھی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو آگے دیکھ رہا ہے گا. اس کو سمجھیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا تھا. بھائی میرے بھائی توجہ کیجیے گا، بڑے باتیں ایسی ہیں ایک ایک بات ذہن میں بیٹھ کے انشاءاللہ زندگی بھر کام ہے. کہ صحابہ کے حوالے سے نا کوئی ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتا. تو وہ بلوائیوں نے، اور ظاہر ہے کہ بلوائیوں سے آپ کس طرح بدلہ لے سکتے ہیں. بڑی معذرت چاہتے ہوئے بات کہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ناسبیت سے محفوظ رکھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوائیوں نے شہید کیا تھا. پھر بدلے کی بحث ہو سکتی ہے، جو اگر ہوئی ہے تو قوم شیب والی حرکت تو نہیں ہونی چاہیے نا. لینے کے بعد کچھ اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی تو بلوا کر کے شہید کیا گیا. وہاں آپ قاتلین کی بحث کرو اور یہاں نہ کرو، وہاں قاتلین کو سزا دلوانے کی بحث کرو اور یہاں نہ کرو، یا ذکر تک نہ کرو. تو یہ تو کوئی بات نہیں. بات تو برابر کی ہونی چاہیے. ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کتاب الدیات کے اندر باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب کے تحت حدیث نمبر 6896 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے اہل صنعاء اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا. مغیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ 4 آدمیوں نے اس ایک بچے کے قتل میں 4 آدمی شریک تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان 4 آدمیوں کی شرکت کی وجہ سے یہ بات فرمائی تھی. آپ سمجھو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ کیا ہے؟ 4 آدمیوں نے مل کر ایک کو شہید کیا، قتل کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساروں کو آپ نے ساروں کو قتل کیا. اور عمر رضی اللہ نے کہا کہ سارے کا سارا صنعاء یمن کا مقام ہے نا، کہ سارے اہل یمن اکٹھے ہو کر مارتا ہے، میں سارے اہل یمن کو مار دیتا. ہاں اس میں اختلاف ضرور ہے. اگر فقہی بحث پڑھیں تو اس میں اختلاف ضرور ہے کہ جب بلوا کر کے کسی کو مارا جائے تو کیا سارے بلوائیوں کو مارا جائے گا، یہ صرف مقتول کو ڈھونڈ کے مارا جائے گا. اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، بحث ابھی اس سے نہیں ہے کہ آیا دلائل کس طرف ہے کہ سب کے سب کو مارا جائے گا، یہ صرف یعنی جو آخر میں تحقیقات سے پتہ لگے. لیکن اس سے پہلے میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عثمان یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بلوے کے تحت ہوئی، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ملتا ہے؟ اگر بلوے میں سارے مل کے شریک ہوئے نے ایک آدمی کا قتل کیا تو میں اس ایک قتل کے جرم میں سب کے سب کو مار دوں گا. اور میرے بھائی بظاہر تو بڑا عجیب لگتا ہے نا ایسا، لیکن آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں اس کو دہشت گردوں کے سہولت کار. بھائی میرے پیارے، اگر ہمارا کچھ ذہن کام کر رہا ہو تو دہشت گردوں کے سہولت کار جس روپ میں بھی ہوتے ہیں سزا پاتے ہیں نہیں پاتے؟
بلوے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک قاتل کو قتل میں مدد ہی تو فراہم کرتے ہو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو میرا وہ نا بخاری مسلم کی روایت پڑھنے کا جو بہت شوق ہے لوگوں کو, تو میں بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یعنی کہ بلوے میں سب کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اچھا پھر سمجھے ذرا بات کو. یہ تو خیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ میں نے آپ کو بتایا. یہ میرے ہاتھ میں سن دار قطنی ہے. یہ سن دار قطنی کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 159 ہے. حدیث نمبر 3224 ہے. مشہور حدیث ہے, ویسے ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم النہروان کنا مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دون النہر, کہ نہروان والے دن ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہر کے پرلی طرف تھے. فجاءت الحرور حتی نزلوا من ورائہ, کہ یہاں تک کہ خارجی جو ہے نہر کے اس حصے کی طرف سارے اکٹھے ہوئے. قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تحرکوہم حتی یحدثوا حدثنی, اس سے پہلے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہیں کرو جب تک ہماری ان سے بات نہ ہو جائے. پھر ان کی طرف عبداللہ بن خباب گئے تو عبداللہ بن خباب نے جا کر ان سے بات کی کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا, اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے سے زیادہ بہتر ہوگا, اور کھڑا رہنے والا جو ہے وہ اس میں کوششیں کرنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ بات انہوں نے ان سے ابھی نہر کے پاس کھڑے ہو کے کی تھی کہ انہوں نے ان کو پکڑا اور ذبح کر دیا, کما تذبح الشاۃ, جیسے بکرے کو ذبح کر دیا جاتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی, آپ نے اللہ اکبر فرمایا, اور اس کے بعد آپ نے یعنی ان کی طرف یعنی اقدام کیا. فقالوا کلنا قتلہ, وہ سارے کے سارے کہنے لگے, 3 مرتبہ انہوں نے کہا, 3 مرات 3 مرتبہ انہوں نے کہا سارے کے سارے, ہم سب نے جو نا اس کو مارا ہے. پوائنٹ کیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری جو ساتھی جو مجاہدین جو صحابہ فوج جو اسلامی فوج, انہوں نے ان کو خارجیوں کو جو گھیرا, اب انہوں نے وہاں پوائنٹ کیا لڑا, ہم سب نے مارا, ہم سب نے مارا, مطلب مار لو, سمجھ میں آئی, سب سے لڑو, ورنہ وہ جو اصل قاتل ہے اس کو ہم باہر نکال رہے نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دونکم القوم فما لبثا ان قتلہم علی و اصحابہ, کہ علی رضی اللہ نے کہا ان کو پکڑو, اور پھر کچھ وقت بھی نہیں گزرا, علی اور ان کے ساتھیوں نے سب کو مار دیا. علی اور ان کے ساتھیوں نے سارے خارجیوں کو مار دیا. میرے بھائی, میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یعنی عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب یعنی کہ بلوا کر کے ان سب نے ذبح کر دیا, مارنے والا مخصوص قسم کے کچھ لوگ تھے, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب نے کہا کہ ہم سب نے مارا, تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا اوپر یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے ہم اس پہ تحقیقاتی کمیشن بٹھائیں گے, اس پہ حالات وغیرہ, کوئی بات ہوئی, سب کو مار دیا, سب کو مار دیا گیا. 2 باتیں جو اس وقت ہمیں سمجھنی ہیں. ایک, جب ابن خباب کے قصاص کے اندر سارے خارجی مارے جا سکتے ہیں, تو عثمان زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے قصاص کے اندر سارے بلوائیوں کو مار دیں. ہاں, ہمیں یاد دلانے والے بیٹھے ہوں گے جو یہ یاد دلائیں گے کہ اس میں تو محمد بن ابی بکر بھی تھے. ہم جواب کے اندر ان کہیں گے پہلے ان کو اسی میں شامل رکھو پھر مار دو, پہلے یہ ثبوت دے دو وہ انہی کے اندر شامل رہے, اس کے بعد, کیونکہ مسئلہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے, محمد بن ابی بکر کا یا محمد بن ابی بکر جیسے لاکھوں کروڑوں کا نہیں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے پیروں کی دھول کو بھی نہیں پہنچتے محمد بن ابی بکر جیسے. یہ بات میری یاد رکھنا. ایک ادنا صحابی کے مقابلے میں سارے تابعی بھی اکٹھے ہو جائیں, اس ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. بات ہو اگر امیر المومنین عثمان بن عفان کی, تو ان کے مقام تک تو ان کے زمانے میں تمام صحابہ نہیں پہنچتے تھے. ان کے مقام تک تو ان کے زمانے میں سارے صحابہ نہیں پہنچتے تھے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تو لازمی ہے کہ جو بھی اس میں شریک تھے ان سب کو. لیکن یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے اب میں پھر ایک چیز بتا دوں. ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی تھی, پچھلے درس میں ہم نے پڑھا,
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہوئی اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اصحاب کے علاوہ مدینے کے اندر اپنے نہیں رہے تھے، مدینے پر پرائے مسلط ہو چکے تھے. صحیح کیفیت یہ تھی کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں دیتے ہیں تو بیعت یعنی کہ ابن غافقی جیسے اور اشتر نخعی جیسے لوگ وہ مدینے کے اندر بطور حاکم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مدینے کے اندر بطور حاکم کھڑے ہوئے تو نتیجہ ہوگا کہ جو شہادتیں بعد میں پیش آئیں وہ بہت ممکن تھا انہی دنوں میں پیش آ جاتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انتہائی حکیمانہ قدم اٹھایا جو آپ نے اپنے آپ کو اس مقصد عظیم کے لیے پیش کیا جس کے اہل بھی آپ ہی تھے. آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا، مگر چونکہ آپ کے ارد گرد وہ طبقہ موجود نہیں ہے جن کے ذریعے سے آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لے سکتے ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد طبقہ ہی وہ ہے جو قاتلین عثمان ہے. سمجھے یہ بات کو یا نہیں؟ آپ قاتلین عثمان سے قصاص تو اس صورت میں لیں کہ جب آپ کے ارد گرد وہ حضرات ہوں کہ جو آپ کے اپنے ہیں، یا تو آپ کے ارد گرد جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی، بیعت کرنے والوں کی اکثریت وہ لوگ ہیں جو کہ قاتلین عثمان یا اس میں معاون ہیں، یا ان سے راضی ہیں. اب ایسے حالات کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص لے سکتے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی نہیں لے سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی بھی نہیں لے سکتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت تفویض کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو تفویض کر دیتے ان صحابہ کو جو اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ آپ قاتلین عثمان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیں، ہم ہی پکڑیں گے، ہم ہی مار دیں گے. مگر علی رضی اللہ عنہ کی اپنی فراست تھی کہ جو آپ نے ان کو اس چیز کی اجازت نہ ان لوگوں کو آپ نے پکڑنے کے معاملات کیے، وہ آپ زیادہ بہتر جاننے والے تھے. اب تھوڑا سا معاملات کو سمجھے گا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جنگ جمل جس کو کہا جاتا ہے اور جس کے لیے محمد علی مرزا جیسے لوگ جو ہے وہ ڈینگیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، وہ پڑھیں گے ہزاروں صحابہ، وہ ہم ڈھونڈیں گے مائکروسکوپ لگا کے کہ کہیں جو ہے وہ ہزاروں صحابہ مل جائے، ہزار کیا ہمیں 10 کی گنتی پوری مل جائے انشاءاللہ. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے. تاریخ تبری کی جلد نمبر 3 کے اندر انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا صفحہ نمبر 49 سے لے کر اللہ نے چاہا تو صفحہ نمبر 251 تک، اور یہاں چیدہ پھر مزید بھی کچھ دیگر کتابوں سے آپ کو حوالے دیتا جاؤں گا. ہاں پھر سے یاد دلاتا چلوں کہ ذہن سے نکل نہ جائے کہ ہمارا مقصد تفصیلات سے نہیں ہے، ہمارا مقصد محرکات سے، ہمارا مقصد اس پس منظر سے ہے کہ جس کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا. ہم تفصیلات میں جائے بغیر اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا جو اگلا موضوع 10واں موضوع ہے اس میں تو ویسے ہی ہم نے اس چیز کے اوپر توجہ دلانی ہے بھائیوں کو کہ تاریخ جو ہے وہ کسی بھی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آئینہ ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حقیقی جو منظر کشی کی ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کی ہے، وہ ایسے نفوس قدسیت ہے. بہرحال تو یہ صفحہ نمبر 48 سے بات شروع ہوتی ہے کہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کوچ کر کے شام کی طرف چلے. یہ علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے آپ کے گورنر کے حیثیت سے یہ جو ہے شام کی طرف گئے تھے. جب تبوک پہنچے تو وہاں انہیں کچھ گھوڑ سوار ملے. ان سواروں نے دریافت کیا تم کون ہو؟ تو سہل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں یہاں بطور گورنر آیا ہوں. سواروں نے دریافت کیا آپ کو کس علاقے پر مامور کیا گیا ہے؟ سہل نے جواب دیا شام پر. شام پر کون موجود ہیں بحیثیت گورنر؟ معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو واپس جاؤ. تمہیں اگر عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، کیونکہ معاویہ کو گورنر کس نے بنایا؟ گورنر تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی ہیں، لیکن عثمان نے بھی برقرار ہی رکھا. ٹھیک ہے. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہیں اگر عثمان نے بھیجا تو ٹھیک، عثمان نے نہیں بھیجا کسی اور نے بھیجا. اب کسی اور نے بھیجا، وہ کسی اور علی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا کہ کوئی اور دیکھا اہل شام کو دیکھا، نہیں ڈرامے بازی نہیں. وہ اہل شام کو پتہ ہی نہیں وہ کسی اور کون ہے. وہ اتنا ضرور جانتے ہیں عثمان شہید ہو چکا ہے، وہ سب یہ نہیں جانتے کہ علی کی بیعت ہو چکی ہے.
یہ ذہن میں رکھنا، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، میں توجہ دلاتا ہوا جاؤں گا۔ تو اگر بالفرض ایسا ہوتا، آپ معاملات کو سمجھیں، ہم نے پچھلے دونوں دروس کے اندر پڑھا پروپیگنڈے کی کیفیت کیسی تھی۔ اس پروپیگنڈے کی کیفیت میں اگر بالفرض آنے والا سچی خبر بھی لاتا ہے کہ مجھے علی نے بھیجا، تب بھی یقین کرنا بعض مرتبہ مشکل ہو جاتا۔ اگر ہم بھی اس جگہ پر ہوتے تو شاید ہم یقین نہیں کر پاتے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہیں وہ حالات معلوم نہیں جو پیش آ چکے ہیں؟ ان سواروں نے جواب دیا ہاں ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ اس گفتگو کے بعد سہل رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس چلے آئے۔ قیس بن سعد جب مدینے سے چل کر ایلا پہنچے تو انہیں راہ میں کچھ سوار ملے، انہوں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ قیس نے جواب دیا میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ میں کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے یعنی قیس رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا میرا نام قیس بن سعد ہے۔ ان سواروں نے جواب دیا اچھا تم آگے جا سکتے ہو۔ وہ مصر کے اندر داخل ہو گئے، یعنی کہ اس تدبیر سے وہ مصر کے اندر گئے۔ مصر میں ان کے داخلے سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ تو قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا اور بیعت میں داخل ہو گیا۔ آئی سمجھ آئی بات کہ اس سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا لوگوں کو نہیں ہے پتہ، ٹھیک ہے۔ ایک طبقہ بیعت میں داخل ہو گیا، دوسرے لوگوں نے خربتہ ایک مقام تھا وہاں پہنچ کر پناہ لے لی اور ہر قسم کے اختلافات سے علیحدگی اختیار کر لی اور یہ کہلا بھیجا کہ سیدنا عثمان کے قاتل قتل کر دیے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ ہم تمہارے مخالف ہیں، اور یا تو ہم اپنا قصاص لے کر رہیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اب یہاں بات آگے لے آنے سے پہلے، ابھی تیسرے گروہ کو بھی ہم پڑھیں گے، کہ بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ ابھی تک کہیں بھی عائشہ اور معاویہ موجود ہیں؟ یہاں کوئی بنو امیہ کی بحث ہے؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ اگر مثال کے طور پر وہ مصر پہنچ گئے، چلو شام کی بھی بحث ہوتی سمجھ میں آتی بات، جیسے کہ شہادت عثمان کے وقت بنو امیہ یہاں سے جان بچا کے شام کی طرف بھاگے ہیں، تو یہ ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن مصر کے اندر باقاعدہ ایک طبقہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہمارا تمہارے ساتھ بیعت میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لے لو، بدلہ لے لو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ سمجھ لو، یہ اس مخلص عوام کی رائے ہے جن کے امیر کو بے دردی سے مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا گروہ کہتا تھا ہم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے بھائیوں سے قصاص نہ لیا جائے۔ آئی سمجھ میں کہ علی کے ساتھ کس بنیاد پر ہیں؟ ہمارے بھائیوں سے قصاص۔ کون ہے بھائی؟ وہ بلوائی کے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مصر سے جا کے شہید کیا تھا۔ کچھ بات آ رہی ہے؟ عبداللہ بن سبا جیسے لوگ، جو شامل ہونے والا گروہ ہے وہ اس بات کے اوپر شامل ہو رہا ہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں داخل ہوتے ہیں اس شرط کے اوپر کہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب پوزیشن یہ والی ہو، ایک عام اور وہ بیعت تسلیم بھی کی جا رہی ہو، اسے قبول بھی کیا جا رہا ہو، ایک عام آدمی کا ذہن کیا بنے گا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے بعد عثمان بن حنیف بصرہ روانہ ہوئے بحیثیت خلیفہ، انہیں بصرہ میں داخل ہونے سے کسی نے نہیں روکا۔ ابن عامر جو وہاں سیدنا عثمان کی جانب سے گورنر تھے، ان میں نہ تو حزم و احتیاط کا مادہ تھا اور نہ استقلال کے ساتھ جنگ کر سکتے تھے، اور تدبر بھی ان میں نہ پایا جاتا تھا۔ یہاں بھی لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے، ایک طبقہ سیدنا علی کے مخالف ہو گیا، دوسری جماعت نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا، تیسری جماعت یہ کہتے تھے ہم اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اہل مدینہ کا طرز عمل معلوم نہ ہو جائے، جو طریقہ اہل مدینہ اختیار کریں گے ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ سمجھے عثمان رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تکمیل کہاں ہوئی؟ مدینہ میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تکمیل کہاں ہوئی؟ مدینہ میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تکمیل کہاں ہوئی؟ مدینہ میں۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اہل مدینہ اگر سب مل کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات صحیح ہیں، معاملات بالکل صحیح ہیں، اہل مدینہ بیعت کر لیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہرحال اس کے بعد یعنی چند ایک تفصیلات کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے خط لکھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی اطاعت اور بیعت کے بارے میں تحریر کیا کہ وہ سب آپ کے فرما بردار ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو زبردستی بیعت کی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے، اور کچھ آپ کی بیعت پر راضی ہیں۔
جب تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک کوفے کی یہی حالت رہی. سیدنا علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بعد معبد الاسلمی کو قاصد بنا کر بھیجا تھا. بات آگے لے آنے سے پہلے مصر کوئی کہے نہیں تو معاویہ عائشہ کے علاوہ علی سے اختلاف کس نے کیا؟ بھائی میرے بنو امیہ کے علاوہ کون تھا علی کے بیعت کے خلاف؟ یہ دیکھو ذرا بات کو. اہل مصر میں سب نے بیعت کی؟ نہیں. اہل کوفہ میں سب نے بیعت کی. جب تک علی رضی اللہ عنہ نے دارالحکومت کوفہ شفٹ نہیں کیا، خود کتاب بتا رہی ہے کہ ساروں نے ان کی بیعت پہ اتفاق نہیں کیا. اہل بصرہ نے سب نے بیعت کی؟ نہیں. بلکہ جس گروہ نے یعنی بیعت سے علیحدگی اختیار کی اس نے یہ بات کی کہ اہل مدینہ کے عمل کو دیکھیں گے، اہل مدینہ بیعت کر لیتے ہیں ہم بھی بیعت کر لیں گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ یا یہ سارے چیزیں سمجھتے چلو. یا مسئلہ عائشہ اور معاویہ کا نہیں ہے، یا مسئلہ یہ کہ عائشہ اور معاویہ کو بھی کھڑے ہونے پر کن حالات نے مجبور کیا تھا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور پھر دیکھیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت کو تیسرا مہینہ شروع ہوا یعنی سفر کا مہینہ، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنو عبس کے ایک شخص کو بلوایا اور بنو رواحہ کے ایک آدمی کو بھی طلب کیا جس کا نام قبیصہ تھا، اور اسے ایک دفتر سپرد کیا جس کا عنوان یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جواب. وہ خطوط جن کا تذکرہ ہم نے پہلے پیراگراف کے اندر پڑھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کے لیے ابو موسیٰ اشعری اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفتر سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ خطوط کا ایک بہت بڑا مجموعہ، خطوط کا ایک بہت بڑا مجموعہ. تو کس عنوان کے ساتھ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب. اس پر اسٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی. قبیصہ کو یہ دفتر سپرد کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جب تم مدینہ پہنچو تو نیچے کا کاغذ کھول لینا. پھر اسے کچھ باتیں سکھائیں کہ مدینہ پہنچ کر لوگوں سے ایسا اور ایسا کہنا. سیدنا علی کا قاصد بھی واپس ہوا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد بھی مدینہ چلے. جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد مدینہ پہنچے تو افسی نے اسی طرح کاغذات کھول لیے جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا. لوگوں نے ان کاغذات کو دیکھنا شروع کیا اور اسے دیکھ کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے. اور یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس خلافت کے معاملات پر معترض ہے کہ آپ نے اس پر اعتراض کیا ہے. قاصد اسی طرح آگے بڑھتا ہوا سیدنا علی کے پاس پہنچا اور وہ کاغذات کا پلندہ انہیں دیا. انہوں نے مہر توڑی تو اس میں کچھ بھی تحریر نہ تھا. سیدنا علی نے دریافت کیا تم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑ کر آئے ہو؟ قاصد نے کہا آپ مجھے امان دیں گے، آپ مجھے سنو ذرا بات کو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو کون نہیں جانتا ہے؟ مطلب وہ جو ہم سورہ فتح کی آیت پڑھ رہے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی جیتی جاگتی تصویر سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کفار کے لیے سخت، آپس میں رحم دل، تو بڑے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو بڑے زیادہ رحم دل تھے. پروپیگنڈا کس بلا کا نام ہے؟ جب پچھلے درس سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، میں آپ بھائیوں کو بار بار توجہ دلا رہا ہوں، پروپیگنڈا کس بلا کا نام ہے. اندازہ کرو قاصد سیدنا علی سے کہہ رہا ہے آپ کی طرف سے امان ملے گی. سمجھے ہو کہ اسے ڈر ہے، اس پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا جو وہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ جو عثمان کو شہید کر سکتے ہیں وہ مجھے چھوڑیں گے. وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، یہ غلط خبر ہے، یہ افواہ ہے جو سیدنا علی کے نام سے پھیلائی گئی. لیکن آپ قاصد کا اندازہ دیکھو کہ وہ اس کا انداز دیکھو، اس کو ڈر اس کے اندر. وہ کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاں قاصد کو تو امان حاصل ہوتی ہے، انہیں قتل نہیں کیا جاتا، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا. قاصد کہنے لگا میں اپنے پیچھے ایسی قوم چھوڑ کر آیا ہوں جو قصاص کے علاوہ کسی دوسری بات پر راضی نہیں ہے. میں اپنے پیچھے، آپ سمجھو خالی خطوط کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھیں، وہ خطوط سارے اہل شام کے ہیں، کسی بھی خط کے اندر جواب نہیں ہے، سب میں کیا ہے؟ سکوت، سب میں ہے خاموشی. نہ وہ ہاں کر رہے ہیں نہ وہ نہ کر رہے ہیں. صرف ایک ان کے ذہن میں بات ہے، وہی جو بصرہ میں تیسرا طبقہ کہتا ہے ہم اس سب سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں، جب قاتلین عثمان سے بدلہ لے لو تو ہم تمہارے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکیمانہ سوال کیا، آخر وہ کس سے قصاص لینا چاہتے ہیں؟
آخر وہ کس سے قصاص لینا چاہتے ہیں؟ قاصد نے کہا آپ سے۔ کس سے قصاص لینا چاہتے ہیں؟ آپ سے۔ میں 17,000 شیوخ کو دیکھ کر آیا ہوں جو عثمان رضی اللہ عنہ کی قمیص کے نیچے یعنی روتا چھوڑ کر ان کو آیا ہوں، جو انہوں نے دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر رکھ دی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ خون آلود قمیص جو یہاں مدینہ سے وہاں شام بھجوائی گئی، وہ وہاں منبر پہ رکھ دی گئی ہے۔ شیوخ آتے ہیں، اس قمیص کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کون کس کی قمیض ہے یہ؟ اور یہ شیوخ اس لیے بھی روتے ہیں کہ یہ شیوخ اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں جو ہم نے پچھلے سے پچھلے درس میں پڑھی تھی کہ عثمان تجھے قمیص پہنائی گئی ہے، لوگ تجھ سے اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے، دیکھنا اس کو اتارنا نہیں۔ آج اس قمیص کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ آخر کار جبرن وہ قمیض آپ سے اتروا لی گئی۔ سنیں ذرا بات کو، تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھ سے عثمان کے خون کا بدلہ طلب کر رہے ہو، اے اللہ میں عثمان کے خون سے آپ کے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں، اللہ کی قسم قاتلین عثمان بچ جائیں گے۔ اب اللہ کی قسم قاتلین عثمان بچ جائیں گے، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ کسی اور کی قضا آ گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اسے ضرور پہنچ کر رہتی ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کمال فراست تھی کہ یعنی جو لوگ میری شخصیت کا تعارف رکھتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ قصاص لیا جائے گا۔ جو لوگ میری شخصیت کا تعارف رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ جانتے نہ ہو اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے قصاص کا۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے آگے اس کی وضاحت بھی دی ہے، اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ قاتلین کس کی پشت پناہی میں بیٹھے ہیں، تو ان کا قصور نہیں ہے، اصل میں ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑا سمجھنی چاہیے بات کو۔ عقیدت کو ایک طرف رکھ کر اگر علمی انداز کے اندر ہم بات کریں تو بات یہ اس طرح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر آپ نے کسی ایک طرف علمی بحث کی اور ایک طرف آپ عقیدت کو بیچ میں لائے، بات کا توازن بگڑ جائے گا۔ ہم آپ سے دوسری طرف سے پھر پوچھیں گے یہاں آپ کو کیا ہو جاتا ہے، وہی قوم شعیب والا معاملہ۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ اور دیکھیں ذرا، قاصد نے کہا کیا میرے لیے امان ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے لیے امان ہے۔ جب یہ افسی باہر نکلا تو سارے سبائی چلائے۔ کون؟ پروپیگنڈا والی وہ تیسرا گروہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ تیسرا گروہ باہر موجود ہے اس انتظار میں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ جیسے یہ باہر نکلا وہ سارے چلائے یہ کتا ہے۔ یاد کریں، ذہن دوڑائیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیشہ سے گالیوں کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پچھلے سے پچھلے درس سے آپ کو یاد دلاتا رہا ہوں، ہر حوالہ پڑھوا کے، یہ گالیوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمیشہ سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے وہ یوٹیوب والے مفکر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سارا فساد تو وہاں سے شروع ہوا نا جب بنو امیہ نے اپنے منبر سے سیدنا علی کو گالیاں دلوائیں۔ تو چوچو پیچھے بھی جاؤ، پیچھے بھی جا کے دیکھو۔ اگر فزکس کے طالب علم ہو تو رد عمل بھی کسی عمل کا ہی ہوتا ہے، رد عمل بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ من کنتا مولا علی روایت تمہیں پتہ نہیں لگی ہے، اگر صحیح ہو تو تمہیں ہی پتہ نہیں لگی ہے، یہ انہیں بھی پتہ تھی، اور جب انہیں پتہ تھی تو لازمی بات ہے علی کے حق کو چوچو تم ہی جاننے والے نہیں ہو، تم سے پہلے وہ بھی جاننے والے تھے۔ پھر اگر مثال طور پہ تمہارے والے سب و شتم کے جو تم نے معنی کیے وہ معنی کر لیے جائیں تو ایسی کیا بات ہے کہ فضائل علی کے حاملین، ہم تو فضائل علی کے اصل میں سامعین ہیں، وہ حاملین تھے، فضائل علی کی روایت کرنے والے وہ لوگ تھے، وہ روایت فضائل علی کے ہم تک ان سے ہم نے تو ان سے سنی ہے، ہم نے تو ان سے لکھی ہیں، وہ تھے اصل راوی۔ کچھ بات سمجھیں؟ تو اگر مثال کے طور پہ تمہارے کیے ہوئے معنی کر لیے جائیں سب و شتم والے، یہ فضائل دیکھنے بعد جب انہوں نے سب باتیں کی، انہوں نے بات پہ کس نے مجبور کر دیا؟ اتنی تو معاویہ کے فضائل بھی نہیں ہے بھائی میرے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، اتنے تو معاویہ کے فضائل بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو علی کے خلاف سب کو کھڑے کر لیں،
لیکن بات یہ ہے کہ فلم آپ کے طریقے سے چلائی جائے تو اینڈ بھی آپ کا والا آنا ہے بھائی میرے. بہرحال سبائی چلائے یہ کتا ہے اور کتوں کا قاصد ہے. اب سی بھی چلانے لگا اے آل مصر میری نگہبانی کرو، اے کیس کی اولاد جو گھوڑوں اور اونٹوں کے مالک ہیں مجھے آ کر بچاؤ. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب 4000 جوان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں. تم خود سوچ لو کہ تم میں کتنے شاہ سوار ہیں اور کتنے اونٹ سوار ہیں. تم اس لشکر کے مقابلے کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہو. بزرگ نے اس سے روکا اور کہا خاموش رہے. یہ بولا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم یہ جماعت ہرگز بھی فلاح نہیں پا سکتی، کیونکہ ان لوگوں پر وہ عذاب نازل ہو چکا ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے وعدہ کیا گیا تھا. مجرم بھی چلائے خاموش رہے. ابسی بولا جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا تھا آج وہ ان کے لیے حلال ہو چکا ہے. اللہ کی قسم ان کا اعمال ختم ہو چکا اور ان کی ہوا اکھڑ چکی ہے. اللہ کی قسم شام نہ ہونے پائے گی، یہ سب ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائیں گے. آپ سمجھو ذرا بات کو. کیفیت کیا ہے کہ ایک طرف یعنی کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا اور دوسری طرف سفیر کو گالیاں دی جائیں گی. یہ کیفیت باقاعدہ ہو رہی ہو اور سفیر سے کہا جا رہا ہو تو خاموش رہے. سفیر سے کہا جا رہا ہو تو خاموش رہے، تو کچھ مت کر. بات آ رہی ہے میں سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، اہل مدینہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ سیدنا علی و معاویہ یعنی سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اور علل خصوص اس وقت جب کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی بیعت نہ کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ علی رضی اللہ عنہ اہل قبلہ کے ساتھ قتل و قتال کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، اور ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جائے گا یا نہیں. اور میرے بھائی خارجیوں والے مسئلے کو رات دن پڑھنے والے بھائیوں کو تو یہ بات اتنی جلدی سمجھ میں آئے گی جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے یہاں پچھلے دنوں وہ خارجی جو سٹارٹ ہوا تھا، وہ جو ہم نے صبح دوپہر شام رات جو ہم نے سنا تھا کہ اہل قبلہ کی تکفیر یا اہل قبلہ کے ساتھ قتال کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. سنو ذرا بات کو. وہ جو اہل بصرہ کا موقف تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ اہل مدینہ کا آخرکار کا موقف آتا ہے، وہی اہل مدینہ آخرکار اپنی علمیت پر ثابت رہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا علی معاویہ سے قتال کر کے اہل قبلہ کے ساتھ قتل و قتال کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں. اللہ کے بندوں اب تو سمجھو نا ذرا بات کو. یہ نہ بولو کہ معاویہ خطا پر تھے علی حق پر تھے، بولو دونوں حق پر تھے، دونوں ثواب پر تھے. دونوں نے اپنی جگہ جو صحیح سمجھا ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کسی ایک کی غلطی نکالنے کے لیے بیٹھتے ہو تو ذرا سمجھو تو صحیح. وہ جو آپ خارجیوں کے لیے فتویٰ دو گے، ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، وہ فتویٰ علی کے لیے تیار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بتاؤ. نہیں کرو گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زبان کو لگام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے اپنی زبانوں کو کیوں اتنا تیز کیا ہوا ہے؟ اہل مدینہ کا موقف تو دیکھو ذرا. اور آگے سنو، اس کے بعد وہ پیراگراف ہے کہ جس کے بعد ہوتا ہے انتقال، کہ اس کے بعد تو آدمی نیپال سے بھی زندہ واپس آئے گا. صبح سے لے کے شام تک مرے، شام سے لے کے سال بھر مرا پڑا رہے، لیکن کبھی زندہ ہو کر واپس آئے گا. سنو، اہل مدینہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے اور انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی جگہ خاموش بیٹھ جائیے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. یاد آ رہا ہے؟ یہاں سے جاگے ہوئے ہیں. حوالہ کس کا ہے؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. پہلے دن سے سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، پہلے دن سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنی کمال فراست سے یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی بھی طرح کے آپسی اختلافات کی کیفیت نہ ہو. اور پھر یہ دیکھیں کہ کوئی کہے گا نہیں وہ تاریخ تبری کتاب سے تم نے پڑھ دیا تھا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 451. سیدنا حسن کے جو قول ہے وہ سنو ذرا بات کو، کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نافرمانوں اور جنہوں نے آپ کی بیعت نہ کی تھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا. اور آپ کے بیٹے سیدنا حسن نے آپ کے پاس آ کر کہا ابا جان اس عزم کو خیر بات کہہ دیجئے، اس میں مسلمانوں کی خون ریزی اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا. نہیں سمجھو کچھ بات؟ حوالہ کس کا؟ عائشہ کا، معاویہ کا، مغیرہ بن شعبہ، زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر، بنو امیہ میں سے کوئی؟ حوالہ کس کا؟ خالص اہل بیت، خالص بنو ہاشم.
اور صاحبزادے بڑے وہ کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں کریں، انہوں نے مشورہ دیا. آپ سمجھو ذرا بات. لیکن اگر مثال کے طور پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کو بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نہیں تسلیم کرتے ہیں، تب مطلب کیا ہے اس کا؟ اہل بصرہ، اہل مدینہ، اہل شام گن رہے تھے نا، اہل کوفہ، سب کے نام لیتے ہوئے جا رہے ہیں ہم. صحابہ، پچھلا درس یاد ہوگا، صحابہ میں جو حضرات متردد تھے، حسن رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہہ دی ہے. اب جو حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اپنے ذاتی اجتہاد کی بنیاد پہ علی رضی اللہ عنہ کریں گے نا. اب جو علی رضی اللہ عنہ کریں گے اپنے ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر کریں گے. اور سنو، اہل مدینہ زیاد بن حنظلہ تمیمی کو سیدنا علی کے پاس روانہ کیا. یہ زیاد سیدنا علی کے حامیوں میں داخل تھے. وہ سیدنا علی کے پاس گئے، کچھ دیر وہاں جا کر بیٹھے. سیدنا علی نے خود بخود ان سے فرمایا اے زیاد تیاری کر لو. زیاد کس شے کی تیاری؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا شام کی طرف شام پر ہم نے حملہ کرنا ہے. زیاد نے جواب میں کہا نرمی اور احسان زیادہ بہتر شے ہے. نرمی اور حسن سلوک کرنا زیادہ بہتر شے ہے. اچھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 4 اشعار پڑھے. ترجمہ ان کا یہ ہے کہ جو شخص بہت سے کام نہ کر سکے تو اسے کچلیوں سے چبا لیا جاتا ہے، کھروں سے رون دیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ زیاد نے شعر پڑھا. سیدنا علی نے جواب میں کہا جب تو سمجھدار ہو، تلواروں اور مددگار جمع کر لے گا تو تجھ سے ظالم بھی دور بھاگیں گے. جواب سن کر زیاد باہر آیا. لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے. لوگوں نے سوال کیا کیا فیصلہ ہے؟ زیاد نے جواب دیا تلوار. تم خود اس سے سمجھ لو کہ علی رضی اللہ عنہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ اس وقت تک موجود ہیں اہل مدینہ میں سے، وہ بھی اہل شام سے لڑنا چاہتے. اور مجھے ایک بات بتاؤ، اہل شام سے کسی بھی طرح کے لڑنے کی کوئی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نعوذ باللہ من ذالک لڑنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، وہ آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے. جب وہ آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ، میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بقیہ انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے درسی یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور لشکر کا جھنڈا ان کے سپرد کیا. میمنہ پر حضرت عبداللہ بن عباس کو، میسرہ پر عمر بن ابی سلمہ کو، عمر بن سفیان بن اسد معین کیے گئے. ابو لیلہ بن عمر بن جراح کو سیدنا ابو عبیدہ جو کہ سیدنا ابو عبیدہ کے بھتیجے تھے ہر اول دستے پر مامور فرمایا. اور مدینے میں قاسم بن عباس کو اپنا جانشین معین کیا. اور جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف خروج کیا تھا ان میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. یاد رکھنا اس بات کو، یہ آگے کام آئے گی. جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف خروج کیا تھا ان میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. اور قیس بن سعد، ابو موسیٰ اشعری اور عثمان بن حنیف کو تحریر کیا کہ وہ شام کی طرف لشکر روانہ کریں. اور اس کے بعد سب لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا. اب اس میں جو 2 نقطے غور طلب ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابھی تک وہ تمام لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اور وہ بالکل ساتھ ہیں. آپ نے عہدے کس کو دیے؟ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے اہل خانہ میں سے لوگ ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ آپ میری بات سنو، یہاں سے جاگو 2 منٹ کے لیے. تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کو بہت کام آنے والی ہے. آپ نے یعنی کہ لشکر کی کمانڈ دی عبداللہ بن عباس کے آگے، جو ہیں آپ کے چچا زاد بھائی. آپ نے یعنی جو جس مدینے کے اوپر جس کو امیر مقرر کیا اپنا قائم مقام، وہ قاسم بن عباس ہے، آپ کے چچا زاد بھائی. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدوں کے اوپر اپنے رشتہ داروں کو یعنی جگہ دے سکتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ارے کچھ سمجھ میں بات ہے نہیں. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلیت پا کے اپنے اہل بیت میں سے لوگوں کو ان عہدوں پر کھڑا کر سکتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلیت جانتے ہوئے وہ کیوں نہیں عہدوں پر قائم رکھ سکتے؟ مزے کی بات یہ، میں نے پچھلے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت والے درس میں بات بتائی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بمشکل 1 آدھ کو عہدہ دیا، باقی تو سب وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر عمر کے دور میں وہ عہدے مل چکے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ تو صرف قائم رکھا انہیں. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تو باقاعدہ عہدے دیے، اور ظاہر ہے کہ جو آپ نے عہدے دیے بالکل صحیح دیے، وہ حضرات اہلیت رکھتے تھے، آپ نے انہیں دیے. لیکن اگر ایسا کرتے ہوئے آپ صحیح ہو سکتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہوئے عثمان غلط کیوں ہوں گے؟
آخری بات جو میں کہا کرتا ہوں، آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. آدمی اگر بے غیرت نہ ہونا تو مسئلے کا حل ہے. وہ آدمی